بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ابلیس کس طرح سے یعنی شیطان کس طرح سے وجود میں آیا، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمن میں ابلیس کا کردار بھی آتا ہے۔ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت عرصہ پہلے ایسی آگ سے پیدا کیا گیا جس میں دھواں نہیں ہوتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ ہے آیت کا، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الجان سے ابلیس مراد ہے۔ لفظ الجان سے متعلق مفسرین کے مزید اقوال بھی ہیں۔ ترجمہ، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ ناظرین، پہلے ابلیس کا سریانی زبان میں نام عزاز اور عربی زبان میں حارث تھا۔ جب اس نے حکم الہی سے انکار کیا تو اس کا نام ابلیس ہوا، جس کا معنی ہے بھلائی سے دور ہونا اور رحمت الہی سے نا امید ہونا۔ اس کا ایک نام شیطان بھی ہے، جس کا معنی ہے حق سے دور ہونے والا، ہلاک ہونے والا اور جیل جانے والا۔ مردود قرار دیے جانے سے پہلے ابلیس، حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس لعین 40,000 سال تک جنت کا خازن رہا اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک اس نے فرشتوں کو واعظ و نصیحت کیا، اور 14,000 سال تک عرش کی گرد طواف کرتا رہا۔ آسمان دنیا میں اس کا نام عابد، اور دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں متقی، چھٹے آسمان میں خازن، اور ساتویں آسمان میں عزاز لکھا تھا۔ لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل تھا۔ اللہ اکبر! ابلیس اس قدر عبادت گزار اور اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے مقرب بندے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی میں مبتلا ہو کر اپنی عبادت ریاضت کا ثواب بھی ضائع کر بیٹھا، اپنے مقام و منصب سے بھی محروم ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ الامان الحفیظ۔ ابلیس کا یہ انجام دیکھ کر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام رونے لگے تو رب تعالیٰ نے دریافت فرمایا، تم کیوں روتے ہو؟ دونوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم آپ سے ڈرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم اسی حالت پر رہنا، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہ ہونا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹے نہایت گریہ وزاری کے ساتھ بارگاہ الہی میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا، اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرہ سے نکال کر اہل عذاب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا۔ جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتے ہیں، اور پھر ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے مسلمان کو تو کہیں زیادہ ڈرنا اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ ناظرین، قرآن کریم میں ابلیس کی ذریت کا ذکر بھی ہوا ہے۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد ابلیس کی پیروی کرنے والے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد ابلیس کی اولاد ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نکاح کرتا ہے اور اس کی ویسے ہی نسل چلتی ہے جیسے کہ انسانوں کی نسل چلتی ہے۔ بعض شیطان کے
مخصوص نام وغیرہ بھی مذکور ہیں احادیث میں، جیسے کہ وضو کے دوران وسوسے ڈالنے والے شیطان کا نام ولہان ہے، تلاوت قرآن کے دوران وسواس ڈالنے والے شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے، نیند کی حالت میں خیالات ڈالنے والے شیطان کا نام لہف ہے۔ ان کے علاوہ بھی روایات میں بعض شیطانوں کے نام اجدہ، اشہب، حباب، داسم، شبر، وسواس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، وہ بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تم خود نہیں جانتے۔ شیطان کے لوگوں کو ورگلانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ناظرین، یہ ابلیس کا تعارف تھا، لہٰذا اس فریبی یعنی ابلیس سے، شیطان سے ہر مسلمان کو ہر وقت ہوشیار رہنے اور اس کے بہکاوے میں آنے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ شیطان اور اس کے پیروکار، خواہ وہ انسان ہو یا جنات، سب ہی جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کو بھرے گا۔ یعنی جو شیطان کی، ابلیس کی پیروی کریں گے وہ سب کے سب اسی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ ناظرین، میری ویڈیوز کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔